السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسین قصہ بت سازوں کا، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 10۔ میں ہیزل ہوں۔ سلطان ملک ایک کامیاب بزنس مین تھا، جبکہ ہیزل ملک اس کی بیٹی تھی۔ جتنا باپ کامیاب تھا، بیٹی نے اس سے بھی ڈبل اپنا سکہ منوایا تھا۔ وہ 26 سالہ خوبصورت ماڈل اور ایکٹریس تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بد دماغ اور بدتمیز بھی مشہور تھی۔ شروع میں اس نے خوب محنت کی، اپنے باپ کے خلاف جا کر اس نے یہ پیشہ اپنایا تھا، اور جب اس نے 5 سے 6 سال شوبز کو دیے تو وہ سب جان گئے۔ اب وہ اپنی مرضی سے کام کرتی تھی۔ وہ اپنے منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے بدنام تھی۔ جتنا وہ شوبز سے دور جانا چاہتی تھی، اتنا ہی شوبز اس کے گرد اپنے پنجے گاڑ رہا تھا۔ پہل سلطان ملک کو اپنی بیٹی کے پیشے پر اعتراض تھا۔ ہیزل نے گھر چھوڑ دیا تھا، اور 5 سال بعد جب سلطان ملک کو لگا کہ اس کی بیٹی نے صحیح راستہ اپنایا تھا، تو تب وہ اس سے ملنے آ گئے۔ اپنے سارے خاندان کے خلاف جا کر وہ اب ہیزل کا ساتھ دیتے تھے۔ ہیزل جانتی تھی کہ اس کے باپ کو اس سے محبت نہیں، بلکہ وہ اب ان کے کام کی چیز بن گئی تھی۔ آج بھی سلطان ملک نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے کیوں بلایا جا رہا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا تھا۔ عبدل کی بات پر اس نے سوچا کہ وہ خود کو ختم کر لے۔ پھر اسے خیال آیا کہ آخر کیوں ہم اپنے خوف کو کیوں نہیں مار سکتے، ہم ان سے پیچھا کیوں نہیں چھڑا سکتے۔ اس کے اندر ایک اذیت کی گہری لہر اٹھی اور سب تہس نہس کر گئی۔ ماضی میں کی گئی غلطیاں بے حال اسے کسی طور جینے نہیں دیتا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی خود پر محنت کر رہی تھی۔ اس نے ایک گہرے گلے اور بنا آستینوں والا سرخ رنگ کا کراپ ٹاؤن پہن رکھا تھا۔ نیچے سیاہ رنگ کی جارجٹ کی ڈریس پینٹ اور اوپر سیاہ کوٹ۔ بالوں کو اس نے اونچی پونی میں مکیٹ کر رکھا تھا۔ سرخ رنگ کی لپسٹک لگانے کے بعد اس نے لپ گلاس لگایا اور سرخی اونچی ہیل پہن کر اس نے اپنا آخری جائزہ لیا۔ وہ ماڈل تھی، جانتی تھی کہ کب کیسے تیار ہونا تھا۔ وہ ایکٹریس تھی، جانتی تھی کہ کب کس پر غضب ڈھانا تھا۔ فون پر سے بجنے لگا۔ 1 گھنٹے میں کوئی 27 بار فون آیا تھا۔ اس بار اس نے فون اٹھا لیا۔ یس ڈیڈی، لہجے میں مٹھاس بھرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ 15 منٹ تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اس نے بنا جواب سنے فون کاٹ دیا۔ پھر اس نے ایک میسج ٹائپ کیا، میں اپنے ڈیمن سے لڑنے جا رہی ہوں، پورے گھنٹے بعد مجھے لینے پہنچ جانا۔ اس نے عبدل کو میسج کیا اور اپنا بیگ اٹھاتی باہر نکل آئی۔ وہ خود ڈرائیونگ کرنے والی تھی۔ اس کے سارے ملازم چھٹی پر تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی برقی رفتاری سے ویلنسیا کی سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ سلطان ملک کے اپارٹمنٹ میں تھی۔ سلطان ملک یہاں بزنس دورے پر ہی آتا تھا، کچھ دن رہتا اور پھر چلا جاتا۔ اس نے گاڑی پارک کرنے کے بعد لفٹ کا سہارا لیا اور اوپر پہنچ گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مضبوط تھی، پر جو آج کرنے والی تھی، اس لیے بہادری بہت ضروری تھی۔ ٹک ٹک کرتی جیسے ہی اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، چاروں جانب جیسے روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ سامنے ہی بڑے سے لاؤنج میں اس کا باپ سلطان ملک اپنے کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ ایک عربی تھا، لیکن حلیہ کافی ماڈرن تھا۔ گرے بالوں والا وہ شخص اس کے باپ کی ہی عمر کا تھا۔ اس نے ہیزل کو ایسے دیکھا جیسے ایک خریدار کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا ہوگا، وہ مسکرا کر کہتی ایک جانب رکھے قیمتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تو یہ ہیں وہ انسان جنہیں آپ نے میرے لیے منتخب کیا ہے؟ ہیزل نے سلطان ملک کی جانب دیکھتے پوچھا۔ درانی نام ہے ان کا، سلطان ملک نے تعارف کروایا۔ درانی صاحب، یہ میری بیٹی ہیزل ہے۔ انہیں کون نہیں جانتا؟ درانی کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ ہیزل ان آنکھوں میں چھپی گندگی اور غلاظت بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میرے خیال سے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑتی فوراً اٹھی اور ایک ادا سے چلتی ڈائننگ ہال کی طرف چلی آئی تھی۔ اس کا سراپا دیکھ کر جو خوشی جو چمک درانی کے چہرے پر تھی، اسے سلطان ملک نے بھانپ لیا تھا۔ وہ جان گیا کہ اب درانی کسی صورت اس ڈیل سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا، جس کا سلطان ملک پچھلے 6 مہینوں سے طلبگار تھا۔ پہلے اب تو درانی اس پر مزید مہربان ہونے والا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر ہیزل کے پیچھے ہی ڈائننگ ہال میں آئے، جہاں ایک نہایت شاندار تکونی میز رنگ برنگے کھانوں سے سجی تھی، اور ہیزل ان دونوں کا انتظار کیے بنا ہی کھانا شروع کر چکی تھی۔ معذرت، مجھے کچھ زیادہ بھوک لگی تھی۔ اس نے درانی کی جانب اس طرح دیکھا کہ درانی کو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوا۔ وہ تینوں ان تکون کے 3 کناروں پر بیٹھے تھے۔ ہیزل پوری توجہ سے کھانا کھا رہی تھی، جیسے اس سے اہم کام کوئی نہ ہو۔ یوں بھی وہ صبح سے بھوکی تھی۔ درانی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد نکاح کی رسم ادا کر لیں۔ دراصل یہ ویلنسیا صرف 1 ہفتے کے لیے آئے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں اور تمہیں خوش رکھیں گے۔
کوئی باپ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ نوالا اس کے گلے میں ہی اٹک گیا۔ اسے پانی پینا پڑا، ورنہ سانس کہاں لیا جاتا۔ وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتی اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنے اچھے ڈیڈی ہیں یہ! آپ جتنے اچھے ہیں یا آپ جتنے اچھے ہیں یا آپ سے زیادہ۔ اس بار وہ تلخی چھپا نہ پائی تھی۔ سلطان ملک کا ہاتھ رکا۔ اگر آپ کے جتنے اچھے ہیں تو میں صرف افسوس کر سکتی ہوں۔ وہ دونوں باپ بیٹی اردو میں بات کر رہے تھے، جبکہ درانی کو اردو سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پھر وہ درانی کی جانب متوجہ ہوئی۔ لہجہ خالص ہسپانوی تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ بھی، درانی پھیلا۔ پہلی بیوی اور بچے ہیں؟ اس سوال پر درانی کے چہرے کا رنگ اڑا۔ ہیزل، یہ سب میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ سلطان ملک کا لہجہ سخت ہوا۔ مجھے بھی اپنی تسلی کرنے دینا، میں بس جنرل نالج کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ وہ نے پروفیشنل انداز میں مسکرا کر جواب دیتی پھر سے درانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تم مجھے پسند ہو۔ یہ شادی منظر عام پر آئے گی یا میں آپ کی خفیہ بیوی رہوں گی؟ انداز اتنا سرد تھا کہ درانی کو اپنے وجود میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئیں۔ اس نے گھبرا کر سلطان ملک کی طرف دیکھا۔ شادی آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، ڈیڈی سے نہیں؟ تو مجھے دیکھ کر جواب دیں۔ وہ شاید آج آنکھوں سے بزم کرنے کا ارادہ کر کے آئی تھی۔ پہلے شادی ہو جائے، یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ سلطان ملک نے بات سنبھالتے ہوئے ہیزل کو گھورا اور ہیزل بامشکل خود پر کنٹرول کر پائی۔ اور وہ کچھ سوچ کر نہ آئی ہوتی تو اس وقت یہ کھانے کی میز وہ درانی اور سلطان ملک پر الٹ چکی ہوتی۔ پر اب اس سے کچھ بڑا کرنا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کھانے کے بعد سلطان ملک اسے درانی کے ساتھ ڈرنک روم میں چھوڑ کر باہر آ گئے۔ وہ چاہتے تھے درانی مطمئن ہو کر اس سے بات کر لے۔ گہرے رنگ کی دیواریں جو بیش قیمتی تصویروں سے مزین تھیں، ان پر ایک جانب بڑے سے شیلف میں قیمتی ڈرنکس رکھی تھیں اور اس کے ساتھ بنا چھوٹا سا کاؤنٹر جس پر سارا سامان رکھا تھا۔ کیا لینا چاہیں گے آپ؟ درانی نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا تو ہیزل نے کاؤنٹر کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ جو آپ پلائیں۔ بشاشت سے جواب آیا تھا۔ وہ مسکرا دی اور اس کے لیے ڈرنک بنانے لگی۔ اس نے اپنے اور درانی کے لیے ڈرنکس بنائی اور پھر اٹھا کر اس تک لے آئی تھی۔ ڈرنک لیتے وقت درانی نے اس کے ہاتھ کو جان بوجھ کر چھوا۔ وہ پرسکون رہی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سیلنگ میں نصب زرد روشنیاں کمرے کے اندر اندھیرے کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو کتنے میں خریدا ہے آپ نے مجھے؟ وہ مسکرائی، یوں جیسے یہی اس کا کام۔ اب تک تو درانی بھی سمجھ گیا کہ وہ ایک بولڈ لڑکی تھی۔ خاص چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی، انہیں بس حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ چیئرز۔ اس نے گلاس والا ہاتھ آگے بڑھا کر اشارہ کیا اور پھر لبوں سے لگا لیا۔ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب دے سکتا ہوں، جو آپ مانگیں۔ وہ اب گھونٹ پینے لگا تھا۔ جان بھی؟ اس بار درانی کے چہرے کی مسکان سمٹی، جبکہ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ شاید وہ پکا کھلاڑی تھا۔ اگر میں شادی نہ کرنا چاہوں؟ میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ مجھے بس آپ سے مطلب ہے۔ اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایسے بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ تو میں مسٹر ملک کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ سلطان ملک پکا سوداگر تھا۔ شادی کر کے پکا سودا کرنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ مکر نہ جائے۔ اس کی بات سن کر ہیزل اٹھی اور اپنا کوٹ اتار کر وہیں رکھا۔ خود گلاس رکھنے کے بہانے کاؤنٹر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بازو نمایاں تھے۔ اس کا وجود درانی کے اندر آتش بھڑکا رہا تھا۔ آج رات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اس کی جانب پشت کیے بولی۔ اس کی بات سن کر درانی مسکرا اٹھا اور پھر اٹھ کر دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ وہ اس کے عین پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خوشبوؤں میں بسی ہیزل اس وقت کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی۔ درانی نے اپنا داہنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ مجھے بس تم سے مطلب ہے، تمہارے اس خوبصورت وجود سے، باقی کسی سے نہیں۔ وہ اس کی جانب جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا تبھی وہ جھٹکے سے پلٹی اور کاؤنٹر پر رکھی چھری اٹھا کر پوری قوت سے اس کے بازو پر دے ماری۔ یہ وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ درانی کسی زخمی جانور کی طرح پیچھے چلایا تھا۔ وہ پھر سے وار کرنے لگی تب درانی ڈر کر پیچھے ہوا اور گر گیا۔ اس کے بازو سے خون ابل رہا تھا۔ وہ خونخوار شیرنی کی طرح اس پر جھکی۔ درانی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں ختم کر دوں، لیکن میں چاہتی ہوں تم مجھے یاد رکھو۔ چیخ کی آواز سن کر سلطان ملک وہاں آیا اور ہیزل کو درانی پر جھکے دیکھ وہ چلایا اور ہیزل کی جانب بڑھا۔ خبردار! اس نے اب چھری کا رخ اپنے باپ کی جانب کی۔ خبردار ورنہ مجھے ایک ایسے باپ کا قتل کرنے میں دکھ نہیں ہوگا جس نے اپنی بیٹی کا سودا کیا۔ وہ پوری طاقت سے چلائی تھی۔ اس کی آنکھیں انگارہ بن چکی تھیں جس سے لاوا بہنے لگا۔ درانی زمین پر پڑا رہ گیا تھا۔ آئندہ کبھی میرا تو کیا کسی بھی لڑکی کا خیال اپنے دماغ میں مت لانا، وہ درانی کو وارن کرتی جبکہ سلطان ملک کو نظر انداز کرتی وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلی۔
اسے ڈر تھا کہ وہ اپنی جمع کردہ ہمت نہ کھو دے۔ بھاگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیفے سینٹ جان میں جا رہی ہو؟ وہ کسی جن کی طرح حاضر ہو۔ ایمان جو فون پر جھکی لوکیشن دیکھ رہی تھی ہڑبڑا گئی۔ فون ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اس نے جھٹکے سے اوپر دیکھا تو وہ بالوں کی پونی ٹیل کیے اپنے مخصوص حلیے میں بیگ کندھے پر لٹکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایمان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں جن کی طرح حاضر ہو جاتے؟ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ میں وہیں جا رہا تھا، بلکہ تم سے پوچھنے آیا تھا۔ وہ ساری دنیا کی شرافت اپنے انداز میں سمو لایا تھا۔ تو جاؤ نا۔ وہ جو اکیلے جانے کا پلان بنا رہی تھی اب اسے اپنا پلان کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب تم نے بھی جانا ہے تو ساتھ چلتے ہیں۔ وہ دھپ سے اس کے پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ وہ دھپ سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج اس کے پاس گٹار نہیں تھا۔ وہ اسٹوڈنٹ بن کر آیا تھا اور ایمان نے پہلی بار اس کے کندھے پر بیگ دیکھا تھا۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میرے ساتھ آ جاؤ، تمہارا ادار چکانے کا اچھا موقع ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ شکریہ۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ بہت اچھی جگہ ہے۔ درختوں کے نیچے بیٹھ کر ڈرنک پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں وزٹ کرنا چاہیے۔ وہ اسے چلا کر آگاہ کرنے لگا۔ وہ نظر انداز کرتی چلتی رہی۔ تم اکیلے نہیں جا پاؤ گی۔ وہ یہاں سے کافی دور ہے۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہاں کون سی بس جاتی ہے۔ وہ بھی چلایا، لیکن اس کے لبوں پر مسکان تھی۔ میرے پاس گوگل میپ ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ گوگل میپ کسی دوست کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس بار اس کے قدم تھمے۔ میں دوست نہیں بناتی۔ وہ پھر سے چل پڑی۔ یہاں اکیلے گھومنا پھر بھی نامناسب ہے۔ کسی نے اغوا کر لیا تو بیچاری اکیلی لڑکی۔ وہ رکنے والا نہیں تھا، پر اب اس بار ایمان رک گئی۔ وہ کھڑی رہی اور عبدل مسکرایا۔ وہ بھاگتا اس کے قریب آیا، تیر نشانے پر جا لگا تھا۔ ویلنسیا میں اولڈ ٹاؤن گھومنے پھرنے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی، خاص طور پر بایو ڈیل کارمین سینٹ جومے، جس میں تنگ سڑکیں، بوتیک شاپس، گیلریاں اور ریسٹورانٹ اور بارز تھے۔ ایمان کیفے کو تلاش کرنے کی خواہش مند تھی اور اب وہ عبدل کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ ایگوا ڈی ویلنسیا عبدل کو یہاں کا مشروب، جسے بیچ کاکٹیل بھی کہتے ہیں، بہت پسند تھا۔ سینٹ جومے پلازا ڈی توسال لہذا اندر ایک چھوٹا سا بار تھا جو ایک سابقہ دواخانہ تھا۔ صرف ایک دو میز رکھنے کی جگہ تھی۔ یہ مشروب ویلنسیا واٹر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ سادہ کاکٹیل ایک کلاسک ہسپانوی مشروب ہے جو تازہ سنترے کا رس، چمکتی ہوئی شراب، ووڈکا اور جنجر کے استعمال سے بنتا ہے۔ یہ دیکھنے میں بالکل اورنج جوس جیسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ دونوں کیفے کے باہر رکھی گئی میزوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے تھے۔ سارے راستے وہ اسے گھورتی آئی تھی اور وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر جان بوجھ کر چڑھاتا رہا۔ اس وقت ایمان نے سادہ اورنج جوس لیا تھا جبکہ عبدل نے بیچ کاکٹیل ہی آرڈر کیا تھا۔ وہ وہاں آنے والی لڑکی تھی جس نے وہاں آ کر بھی وہاں سب سے مشہور مشروب نہیں پیا تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ سردی جیسے جیسے بڑھنے لگی وہاں میزوں کے آس پاس آگ جلا دی گئی۔ یہ خوبصورت نظارہ تھا۔ چھوٹا سا بار کیفے جس کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے کاؤنٹر تھا اور اس کے پیچھے ڈھیر ساری ڈرنکس رکھی تھی۔ کاؤنٹر پر سنترے پڑے تھے۔ اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے دونوں کو باہر بیٹھنا پڑا۔ ایمان نے جوس پیتے ہوئے اپنے فون پر کچھ لگایا اور پوری توجہ سے دیکھنے لگی۔ وہ عبدل سے زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ ٹرو بیوٹی؟ تو تم بھی کورین دیکھتی ہو؟ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ بہت کم، کبھی کبھی۔ تمہیں پتہ ہے کورین دیکھنے والی لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں۔ اور اس کی بات پر ایمان نے بھویں سکیٹ کر اسے دیکھا جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا۔ ہاں نا، انہیں لگتا ہے کہ کورین سیریز کی طرح کوئی امیر کبیر اور دل و جان سے مر مٹنے والا ہیرو ان کی زندگی میں بھی آئے گا اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ تو تم کیوں دیکھ رہی ہو؟ سیکنڈلی ہینسیو جن کے لیے۔ ہیرو چھوڑ کر اسے دیکھ رہی ہو؟ کمال ہے، مجھے بھی دکھاؤ۔ اٹھ کر اپنی کرسی گھسیٹتا اس کے پاس آ گیا۔ ایمان نے اپنا بیگ میز پر رکھا ہوا تھا اور فون کو بیگ کا سہارا دے رکھا تھا۔ ایسے ہیرو کا کیا فائدہ جو سب کی خوشی کی خاطر آپ کو دکھ دے۔ ایمان نے ہیرو کو نہ دیکھنے کی وجہ بتائی تھی۔ یہ ہے وہ لڑکا۔ یہ تو کافی چکنا ہے، لڑکیوں کی طرح نرم و ملائم۔ عبدل نے کہکا لگایا۔ وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آ سکتا تھا۔ یہ ہیرو ہے۔ وہ اب اسے کہانی سنانے لگی۔
سیزن کی آخری قسط تھی۔ اس نے 10 منٹوں میں عبدل کو پوری کہانی سنا دی۔ میں نے کافی سارے سیزن دیکھے ہیں، بہت کتابیں پڑھی ہیں، پر مجھے دکھ ہوا اس لڑکے یعنی لیڈ کے لیے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہیرو ہیروئن مل گئے، پاگل۔ وہ ابھی بھی اٹکی تھی۔ ہاں، پر اس کا تم اسے فالو کرتے دیکھتی رہنا۔ اس کی بات پر ایمان نے پھر سے گھڑی سے نوازا۔ مجھے آج تک کوئی ایکٹر یا ایکٹریس پسند نہیں آئے، مجھے صرف کردار اچھے لگتے ہیں، آدھے ادھورے کردار۔ مجھے تو اکثر اداکاروں کے نام بھی پتہ نہیں ہوتے۔ وہ اس کردار کے لیے دکھ کیوں ہوا؟ اس لیے برا لگا کہ اس کے پاس سب کچھ تھا اور پھر بھی وہ اکیلا رہ گیا۔ آخر کیوں؟ وہ اداس ہو گئی تھی۔ دیکھو میری بات سنو، کہانی میں ہمیشہ بڑے کردار کو زیادہ سہنا پڑتا ہے۔ بڑا رول چاہیے تو زیادہ کرنا پڑے گا، کچھ پتا تو اور ایسے سفر تو کرنا پڑے گا نا۔ کیا پتا تم اکیلے رہ جاؤ، پر پھر کہانی بھی تو تمہاری ہوگی نا، کسی بڑے بابا جی کی طرح سمجھانے لگا۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو نا، ہیرو ہیروئن ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، انہیں ملنا تو تھا ہی۔ پر ہاں، ہیروئن کے لیے دنیا تک تباہ کر دیتا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ ہیرو دنیا بچانے کے لیے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اکثر جیت جاتے ہیں۔ یو نو واٹ، اچھائی کی جیت، اس نے کہکا لگایا۔ پر اس بار ایمان نے اس کے چہرے پر اذیت دیکھی، کچھ چھن جانے کی اذیت، کچھ سہ جانے کی اذیت۔ اکیلے تو ہم جیسے ولن رہ جاتے ہیں بس۔ اس بار اس نے خود پر قابو پاتے خود کا ہی مذاق اڑایا۔ ایمان اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی، اس کی گرے آنکھیں، بھوری داڑھی اور رنگ برنگے بال، اس کی مسکراہٹ ایک پل کو بولجھی۔ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے یہ چہرہ وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ وہ سیریس ہوئی، اس کی بات سن کر وہ پھر سے ہنسا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا، کہاں دیکھا تھا؟ پاکستان میں ریلوے اسٹیشن پر۔ اس بار عبدل کی مسکراہٹ سمٹی، اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں آج تک پاکستان نہیں گیا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، پر پھر بھی وہ ابھی تک الجھن کا شکار تھی۔ چلو اٹھو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان نے حیرت سے اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ شام اب آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنا بیگ اور کوٹ اٹھایا۔ کوٹ پہننے کے بعد اس نے بیگ کندھے پر ڈالا، تب تک عبدل نے واپسی کے لیے راستے پر قدم بڑھا دیے تھے۔ رکو اب، وہ اپنا موبائل تھامتی اس کے پیچھے بھاگی۔ سڑکوں پر موجود زرد روشنیاں اب جل اٹھی تھیں۔ ہیزل بھاگتی ہوئی نیچے آئی تو عبدل باہر گاڑی کے پاس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اس قدر ڈر چکی تھی کہ بے اختیار اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ عبدل ساکت رہ گیا۔ وہ بدنام تھا، پر فلرٹ اس نے آج تک نہیں کیا تھا، اور کہاں ایک خوبصورت لڑکی کی اتنی قربت۔ وہ بے طرح رو رہی تھی۔ پلیز چلو یہاں سے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ عبدل نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ اس نے اپنی دھڑکن کو بڑھتے پایا اور پھر اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر رکھی، اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھا لیا تھا۔ وہ شدت خوف سے کانپ رہی تھی۔ عبدل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گھٹنوں پر سر جمائے روئے جا رہی تھی۔ عبدل کچھ نہ بولا۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں بند ہوتی گئیں۔ اس نے اب گاڑی ایک ویران جگہ پر روک دی۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں ایک مانوسی بو پھیل گئی تھی۔ جیسے ہی ہیزل نے سر اٹھایا، عبدل کو سگریٹ کے مرغلروں میں گم پایا تھا۔ اس نے اب تک ایک لفظ نہیں بولا۔ اس نے جی بھر کر ہیزل کو رونے دیا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کتنا عجیب انسان تھا وہ، کتنا سنجیدہ اور بے رحم سا۔ کہاں وہ اپنی ڈرائیونگ کی جاب سے غائب رہتا تھا اور کہاں اس کے ایک میسج پر آ گیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ کتنے لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ عبدل نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ جب گاڑی میں دھواں بھر گیا اور ہیزل ایک دم کھانسنے لگی تو اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ ٹھنڈی ہوا فیض بخش محسوس ہونے لگی۔ ہیزل کی آنکھیں کاجل بہنے کی وجہ سے کالی ہو گئی تھیں۔ اس کا وجود ابھی بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ آج اس نے اپنے ایک بڑے خوف کا سامنا کر لیا تھا، اور اسے یہ سب سکھانے والا بے نیاز سا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی ٹی شرٹ اسے ایک سطحی بازو نمایاں تھی جن پر عجیب و غریب ٹیٹو بنے تھے۔ تھینک یو آنے کے لیے، بالآخر ہیزل نے ہی بات شروع کی۔ ضرورت نہیں، سنجیدہ لہجے میں جواب آیا۔ مجھے بھی سگریٹ ملے گا؟ اس نے کنکھیوں سے عبدل کی طرف دیکھتے پوچھا، جبکہ عبدل نے ہاتھ بڑھا کر کھلے شیشے سے سگریٹ باہر پھینک دیا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ جب تم اپنے ایسے کسی خوف سے لڑو تو مدد کے لیے میری یا کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنی سنجیدگی؟ وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ مجھے جانا ہے اب۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلنے لگا تو ہیزل نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا، اور اس کے اگلے سوال پر عبدل ساکت رہ گیا۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ سائیں سائیں کرتی خاموشی عبدل کو اپنے چاروں جانب بین کرتی محسوس ہوئی تھی۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ وہ 7 ارب ایٹم جو ہمارے جسم کو بناتے ہیں،
جن میں کوئی بھی خاص کوئی بھی عام نہیں ہوتا، جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آخر انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ سب مل کر ہمیں شکل دیں اور اتنے سالوں تک جڑے رہیں؟ آخر کیوں؟ یہ ایٹم ہم سے بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ کیوں انہوں نے ہمیں قائم رکھا؟ 60-70 سال اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ۔ میں سوچتی ہوں کہ مرنے کے بعد اگر یہ تمام ایٹم کسی صورت میں جمع ہو کر سامنے آ جائیں اور سوال کریں کہ ہم نے زندگی کی اس مہلت اور اس میں میسر وقت کا بہترین استعمال کیا ہے، اگر کبھی ان ایٹموں نے ہم سے حساب مانگ لیا، اگر کبھی یہ سب الگ الگ ہو کر ہمارے سامنے سوال گو ہو جائیں، تو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اس کے چمکتے ناخنوں والے ہاتھ تیزی سے کی بورڈ پر چل رہے تھے، صرف انگلیاں نظر آ رہی تھیں، جبکہ باقی ہاتھ سفید رنگ کی اونی شرٹ کے لمبے آستینوں میں چھپے تھے۔ وہ پوری توجہ سے اپنے کالم پر کام کر رہی تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس کی توجہ ہٹی، ساتھ رکھے فون پر جھک کر دیکھا تو ماسیل کا فون تھا۔ آج پورا ہفتہ ہو گیا تھا، کورس ختم ہوئے اس نے نہ ماسیل کو دیکھا تھا اور نہ اس کا فون آیا تھا، اور آج پورے ایک ہفتے بعد وہ اسے کال کر رہا تھا۔ اس نے فون بجنے دیا۔ وہ بھی اپنا کالم پورا کرنا چاہتی تھی، پر اس کا ذہن ایک دم ہی جیسے خالی ہو گیا۔ فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور فون اٹھا کر پیچھے صوفے سے بش ٹکا دی تھی۔ وہ اس وقت صوفے پر بالٹی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ بال آج بھی فولڈ تھے۔ آتش دان میں جلتی آگ نے چھوٹے سے لاؤنج کو خوب گرم کر رکھا تھا۔ ہیلو، اس نے بائیں ہاتھ سے اپنی گردن کو دباتے بولا۔ اب وہ دائیں بائیں گردن کو ہلاتی اپنے اکڑے ہوئے مسلز کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیسی ہو؟ شدت جذبات سے پوچھا گیا۔ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ وہ نارمل رہی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، وہ بے اختیاری میں اپنی حالت بتا گیا۔ جی، میرا مطلب ہے فلو ہو گیا تھا، آج کل میڈیسن لے رہا ہوں۔ ماسیل نے بات بدل دی۔ گیٹ ویل سون، مجبوراً کہنا پڑا۔ کل لاس ایرینا پر ایک چھوٹی سی پارٹی کر رہے ہیں، وقت رات 8 بجے، سبھی اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ میں نے لوکیشن اور وینیو بھیج دیا، مجھے امید ہے کہ تم آؤ گی، میرے لیے نہ صحیح شاید اسٹوڈنٹس کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر۔ یقین، بے یقینی اور خوف، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ ایما تو کچھ بول نہ پائی، کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ آؤ گی نا؟ پھر سے پوچھا گیا۔ کوشش کروں گی، وہ فوراً انکار نہیں کر پائی۔ میں جانتا ہوں تمہاری کوششیں کبھی ناکام نہیں ہوئی، میں انتظار کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایما تذبذب کا شکار بیٹھی رہ گئی، جبکہ دوسری جانب ماسیل نے پلٹ کر شنایا کو دیکھا، جو حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آئے گی، وہ آ رہی ہے، مجھے بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ بہت خوش تھا، بہت پرجوش، کل وہ اسے بڑا سرپرائز دینے والا تھا۔ سوگوار شام، خوفناک رات۔ ساحل سمندر کے کنارے لاس سیرینا کے ایک حصے کو اس قدر خوبصورتی اور دلکشی سے سجایا گیا تھا کہ شنایا یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ باربیکیو جاری تھا، لکڑی کا بنایا گیا ہٹ، اور اس پر زرد روشنیاں ماحول کو الگ ہی روح بخش رہی تھیں۔ بیٹھنے کے لیے ایک جانب لکڑی کی کرسیاں اور میز رکھے گئے تھے، دل کی شکل میں جانوں جانب مشعلیں جلا کر ایک حصے کو کور کیا گیا تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے لکڑی جلائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ چھوٹے سے ہٹ میں چھوٹا سا میز رکھا تھا جس پر پھول خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ وہاں گھومنے پھرنے والے مقامی اور سیاح لوگ حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کافی لوگوں نے تو تصویریں بھی لینا شروع کر دی تھیں۔ اتنی تیاری، وہ بھی ایما کے لیے۔ شنایا حسد، رشک اور دکھ کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ آج سے پہلے ماسیل کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں ہوا تھا جتنا اس بیچ کے ساتھ تھا، اور نہ وہ کبھی اسٹوڈنٹس کی کسی پارٹی میں گیا تھا، اور نہ شنایا نے اسے کبھی اتنا پرجوش اور خوش دیکھا تھا۔ وہ خود سیاہ رنگ کے ڈریس میں بہت ہی شاندار اور باوقار لگ رہا تھا۔ سیاہ بالوں کو ایک طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ شنایا خود کسی سے کم نہیں تھی، لیکن اسے ماسیل کے چہرے کی چمک کے سامنے سب پھیکا پھیکا لگنے لگا۔ 8 بج چکے تھے، سب آ چکے تھے، سوائے اس کے۔ وہ آج خود کوکنگ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایما سمندری غذا کم ہی کھاتی تھی، اس لیے ویلنسیا کی مشہور ڈش اپنے طریقے سے بنا رہا تھا۔ وہ پائلیا بنا رہا تھا۔ وہ ایک میز کے سامنے کھڑا تھا، کوٹ کے کفوں کو فولڈ کیے وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھا۔ بار بار اس کی نگاہیں ایما کا راستہ تک رہی تھیں۔ اس کے سامنے میز پر چاول، زعفران، سبزیاں اور چکن کے ساتھ ساتھ باقی سارا سامان رکھا تھا۔ شنایا کو لگا اسے وہاں سے چلے جانا چاہیے، پر وہ جا نہ سکی۔ ماسیل کا وجود اس کے لیے مغناطیس کی مانند تھا، وہ اسے خود سے دور جانے نہیں دیتا تھا۔ اسے مگن کام کرتے دیکھ کر وہ اس کے قریب آئی تھی۔ میری ہیلپ چاہیے؟ ارے نہیں، بالکل نہیں، میں بہت ٹائم بعد کوکنگ کر رہا ہوں، بس سب ٹھیک بن جائے، وہ مصروف سا جواب دینے لگا۔ چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ تم اس میں سمندری گوشت کیوں نہیں ڈال رہی؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ ایما کو نہیں پسند، اور ویسے بھی مجھے اس کے لیے حلال کھانا بنانا ہے۔ مسالہ بھونتے ہوئے ایک دم اچھو لگا تھا، اور وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اسے کھانسی کا دورہ پڑا، وہ چک گیا تھا۔
تم ٹھیک ہو؟ شنایا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ اسے پانی پلایا۔ اس کا سانس جیسے اکھڑ سا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی ریسٹورنٹ چلے جاتے۔ وہ خفا ہو گئی۔ رہ رہ کر ایما نامی بلا پر غصہ آ رہا تھا۔ روز، تمہیں پتا ہے کہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، پر یہ مجھ پر سوٹ بھی نہیں کریں گے۔ وہ احتجاج کرتی رہی جبکہ روز نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس وقت اس نے ایما کو مورنگ کی لانگ سکرٹ پہنائی تھی۔ اس پر ہم رنگ چھوٹا سا بلاؤز، نیچے لانگ ہوڈ پہنے۔ جب اس نے ایما کو تیار کر کے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا تو ایما خود کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ بالکل کسی فیری ٹیل کی شہزادی لگ رہی تھی۔ دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہو، کپڑے بھی پورے ہیں اور خوبصورت بھی۔ وہ واقعی اس وقت کھلے بالوں اور ہلکے پھلکے میک اپ میں اس طرح کا ڈریس پہنے نہایت حسین لگ رہی تھی۔ کاش تم میرے ساتھ ایسے ہی چلتی، مسٹر ماسیل تمہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے۔ روز شرارت سے مسکرائی تو ایما نے اسے گھورا۔ اور یہی میں نہیں چاہتی۔ ایما نے بالوں کو باندھ کر پونی کی اور سیاہ رنگ کا درمیانے سائز کا کوٹ اٹھا کر پہن لیا تھا۔ باہر کافی ٹھنڈ تھی۔ اس کے بعد اس نے موو کلر کا ہی اسکارف سر پر جمایا تاکہ ٹھنڈ سے بچ سکے۔ وہ اب باوقار لگنے لگی تھی۔ روز اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ تم نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ وہ نظریں نہ ہٹا پایا۔ اس نے جتنی تیاری کی سب کچھ اس نازک لڑکی کے وجود کے سامنے پھیکا لگنے لگا۔ اس بار تو شنایا بھی چونکی تھی۔ جانے وہ ایما کی کس ادا پر دل ہار گیا تھا۔ دلکش تو وہ واقعی تھی۔ ماسیل نے پھولوں کے گلدستے سے اس کا استقبال کیا جبکہ ایما کو حد درجہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ کیا یہ سب اس کے لیے کیا گیا تھا؟ پر کیوں؟ تمام اسٹوڈنٹس کی نظر میں اس کے لیے ستائش تھی اور ماسیل کی آنکھیں جانے کون سی الوہی چمک سے لبالب تھیں۔ ایما، یہ میری دوست ہے شنایا۔ اس نے ایما سے شنایا کا تعارف کروایا۔ شنایا، جو خود بھی بلیک ڈریس میں تھی، اس بات پر اس نے ماسیل کا بازو پکڑتے جتاتے لہجے میں جواب دیا۔ اکلوتی فیمیل دوست۔ ایما بس مسکرا دی۔ اور ماسیل بھی۔ اور شنایا، انہیں تو تم جانتی ہی ہو۔ ہاں، کان پک گئے ہیں میرے ایما سن کر۔ ایما کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ شنایا اسے خود ہی بہت بیزار لگ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس کا بازو تھامے کھڑی تھی۔ ساحل سمندر سے آنے والی ہوا میں اس کے خوبصورت بال اڑ رہے تھے۔ وہ دراز قد تھی، ماسیل کے ساتھ ایک دم پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ وہ شنایا کو دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں ابھی تک پھول تھے۔ روز اپنے فرینڈ کے پاس جا چکی تھی۔ اسے اپنا آپ وہاں اضافی محسوس ہوا۔ وہ پلٹنے ہی لگی جب ماسیل نے اسے روک لیا تھا۔ اس نے شنایا کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا اور ایما کو سامنے آگ کے پاس جلتی میز کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے تمہارے لیے کچھ بنایا ہے، مجھے امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ وہ کسی جینٹل مین سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ایما کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایما نے روز کو دیکھا، وہ مصروف ہو گئی تھی۔ اسے ماسیل کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ پیک ہو کر آئی تھی، پھر بھی اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی اور آج تک یہ بات نہیں سمجھ پائی کہ آخر لڑکیاں اتنی سردی میں کھلے سر اور پتلے کپڑوں میں کیسے رہ لیتی تھیں۔ اس کی سردی تو شروع سے ہی سردیں ہوتی تھی۔ ماسیل کے ساتھ چلتے اسے اپنے دل کی دھڑکن بڑھتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی قیمتی پرفیوم کی خوشبو الگ ہی ماحول بنا رہی تھی۔ شنایا نے جلتی آنکھوں سے دونوں کو دور جاتے دیکھا۔ سمندر کی لہروں کا شور عروج پر تھا۔ اسے لگا تھا کہ ایما کو اٹھا کر سمندر کی ایسی گہرائیوں میں پھینک دے جہاں سے وہ کبھی نکل نہ پائے، پر وہ ایسا کر نہ پائی، صرف مٹیاں بھیج کر رہ گئی۔ ہیزل کی بات سن کر عبدل ساکت ہو گیا تھا۔ شادی کا لفظ اس کی سماعت میں گونجنے لگا۔ وہ بھلا کیوں کسی کی زندگی تباہ کرتا؟ اس کا شادی سے کیا تعلق؟ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ ہیزل نے اب تک اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ اسے اپنی پشت پر ہیزل کی نگاہوں کی تپش بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی جانب التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عبدل نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ بولو نا عبدل، شادی کرو گے مجھ سے؟ نہیں، سرد جواب حاضر تھا۔ کیوں؟ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں عبدل اس سے خفا ہو کر غائب نہ ہو جائے۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی برباد ہوں، ٹوٹ چکی ہوں، شاید تم میرے ٹکڑے سمیٹ سکو۔ فار یور انفارمیشن مس ہیزل ملک، میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہوں جو کسی کے درد کو بانٹ سکے یا کم کر سکے، اور مجھے کسی لڑکی کو اس کے دکھوں سے نکالنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تم صرف اس لیے کہہ رہی ہو نا کیونکہ تم ایک سہارا چاہیے، جبکہ میں تمہارا سہارا نہیں بن سکتا۔ ہیزل کے دل پر گھونسا پڑا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، تمہارا ذات مجھے پسند ہے۔ یہ تمہاری مجبوری ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دنیا سے بچا لوں گا، پر ایسا نہیں ہے۔ اگر تم مصیبت میں نہ ہوتی تو عبدل کبھی بھی تمہاری پہلی تو کیا آخری چوائس نہ ہوتا۔ کیا کسی نے اس کو بتایا کہ وہ کتنا شفاف تھا؟ وہ یوں بولتا دل کے ارمانوں کا خون کر رہا تھا۔ پھر وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔
उसने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा वापस दे मारा। वो लरजते वजूद के साथ अकेली बैठी रह गई थी। तुझ पर उठें वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम क्यों उम्र गंवा दी हमने। वो उसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी और वो उसे नज़रें नहीं हटा पा रहा था। उसने बामुश्किल ही कुछ खाया था। मासील ने उसे आज से पहले इतना कंफ्यूज कभी नहीं देखा था। उसकी पलकें लरज रही थीं, चेहरा सुर्ख हो चुका था और ईमा को वाकई अपने चेहरे से आग निकलती महसूस हो रही थी। उनका मेज़ लकड़ी की बनी बिना छत वाली हट के करीब ही था, जिस पर मछली लटकी हुई थी। इसके अंदर खड़े होने के लिए एक छोटा सा स्टेज बनाया गया था, जिस पर बामुश्किल 2 लोग खड़े हो सकते थे, और एक छोटी सी मेज जिस पर फूल बिछे थे। इस स्टेज पर बारी बारी सब स्टूडेंट्स खड़े होकर इंस्टीट्यूट में गुजरा अपना वक्त बता रहे थे। वो उन्हें वहाँ उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, क्या क्या एंजॉय किया। मैंने मिस ईमा से ज़्यादा खामोश और बेनियाज इंसान आज तक नहीं देखा। ये एक 32 साला शख्स था जिसकी ईमा से कभी बात नहीं हो पाई थी। कोई इतना खामोश कैसे रह सकता है? सबकी गर्दनें ईमा की जानिब मुड़ गई थीं। वो गड़बड़ा गई। उसकी एक गड़बड़ाहट मासील को बहुत पसंद आई थी। वो अब हथेली पर थोड़ी जमाए उसके चेहरे के सारे रंगों को अपनी आंखों में जज्ब कर रहा था, जबकि ईमा दिल ही दिल में अहद कर चुकी थी कि आज के बाद वो कभी मासील के सामने नहीं आएगी। खाने के बाद अब कहवे का दौर चला। खाना ऑर्डर किया गया था। सिर्फ मासील ने ईमा के लिए अपने हाथ से बनाया था। वेटर कहवे की ट्रे थामे उनके पास आया तो मासील बोल पड़ा, मैडम के लिए चाय लाएं। नजरें अभी उस पर जमी थी। सर, चाय नहीं है। तो बनाओ जाकर। वो एकदम सीधा हुआ। वेटर वापस चला गया। कोई पूछता ईमा से उसकी जान पर बनी हुई थी और अब तो उसे रोना आ गया था। मासील की आंखों से झलकता ठाटे मारता मोहब्बत का समंदर उसे बेचैन कर रहा था। वो ऐसी नज़रों की आदी नहीं थी और ना उसे ये सब पसंद था। उसे यकीन हो गया था कि उसने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। आसमान को बादलों ने घेर लिया। वो किसी भी वक्त बरसने को तैयार था। उसकी आंखों में चमकते आंसुओं को देख मासिल घबरा गया था। क्या हुआ ईमा, तुम ठीक हो ना? वो उसका हाथ पकड़ना चाहता था पर हिम्मत ना हुई। मुझे वापस जाना है, सर दर्द हो रहा है। वो सर झुकाकर आंसू पीने लगी। अच्छा, तुम परेशान मत हो, अभी चाय पियो, मुझे बस 10 मिनट दो। इसके सामने चाय रखी जा चुकी थी। उसकी थोड़ी जैसे सीने से लग चुकी थी। वो ऊपर देखना नहीं चाहती थी। उसके हाथ बुरी तरह लरस रहे थे। मासील फौरन उठा और चलता स्टेज तक गया। वो अब सबकी तवज्जो का मरकज़ था। वहाँ छोटी मेज़ पर एक माइक रखा था, जिसे अभी तक किसी ने नहीं छुआ था। उसने वो माइक उठाया। निगाहें अभी आंसू जब्त करती ईमा पर थीं। मैं वो इंसान हूँ जिसे दुनिया मासील के नाम से जानती है। वो उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देने लगी। ईमा ने झटके से सर उठाया। वो स्टेज पर खड़ा था। जर्द और सफ़ेद रोशनियों में मशलों के दरमियान वो किसी चिराग की मानिंद रोशन था। मैं ज़िंदगी के इतने साल यही सोचता रहा कि मुझे किसी मजहबी लड़की से मोहब्बत नहीं करनी, क्योंकि मुझे लगता था कि मजहबी लड़कियां कभी मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाएंगी। तेज़ ठंडी हवा जो बारिश का पैगाम ला रही थी और समंदरी लहरों के शोर के अलावा हर शख्स उसकी बात सुन रहा था। आसपास घूमते सयाह भी उसकी जानिब मुतवज्जा थे। और फिर मोहब्बत आनन फानन आई और मैं साकित खड़ा बस देखता रह गया। एक ऐसी मासूम लड़की की मोहब्बत जो खुद से बहुत बेजार है, जो इंसानों से उकता चुकी है, जो हर वक्त गुस्से में रहती है, जिसे शायद मैं जहर लगता हूँ। वो हौले से मुस्कुरा दिया। ये मैंने घबरा कर रोज़ को देखा। वो उसे कहीं नज़र नहीं आए। वो शायद फ़ोन सुनने गई थी। लेकिन मैं इस लड़की से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बुत बना बनाकर खुद बुत बन गया था। उसके आने से मेरा दिल धड़कने लगा। उसने लकड़ी की मेज़ पर रखे फूलों में डालकर कुछ निकाला था। ये एक डिब्बी थी। इसके अंदर क्या था सब वाकिफ थे। मैं उस लड़की से कहना चाहता हूँ कि मैं जीना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ खुद से, खुदा से लड़ते लड़ते। मुझे लगता है वो मेरा दुश्मन है। और फिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में देखकर लगा कि नहीं, वो शायद मुझ पर भी मेहरबान है, तभी तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा गया। वो अब माइक थामे स्टेज से उतर आया था। शनाया ने उसके वजूद को धुंधलाते हुए देखा, जबकि ईमा ने खुद को किसी गहरे कुएं में गिरते पाया था। वो ना होती जब वो अब थी तो ये सब उसके लिए बहुत हसीन होता। मैं उस लड़की से कहना चाहता हूँ कि मैं जीना चाहता हूँ। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को आसान बनाने में मेरी मदद करे। वो कदम कदम उसकी जानिब बढ़ने लगा। वो अपनी जगह से झटके से उठ खड़ी। मैं उस लड़की से कहना चाहता हूँ कि वो मासील को फिर से जीना सिखा दे। वो लड़की मुझे अपना बना ले, या वो लड़की खुद मेरी बन जाए। वो उसके करीब आ चुका था। ईमा को लगा वो गिर जाएगी। उसकी टांगों से जान निकल रही थी। उसने हाथ रखकर कुर्सी का सहारा लिया। मैं मासील, जो शादी जैसे रिश्ते पर एतबार नहीं करता, मैं आज उस लड़की से कहना चाहता हूँ कि मैं उम्मे ईमान से शादी करना चाहता हूँ। इन तमाम उसूलों पर जिन पर वो मुझे अपना ले,
जिन पर वो मुझे चलने को कहे। क्या वो लड़की मेरी बनना चाहेगी? उसने वो खूबसूरत डिब्बी खोलकर ईमा के सामने की। डायमंड की रिंग जगमग कर रही थी। चारों जानिब यस यस का शोर गूंज उठा था। उसके चेहरे पर कितने रंग थे। उसे लगता था कि वो उसे अपना लेगी, लेकिन उसकी खामोशी लंबी हो गई। वो उसे घूर रही थी और मासील ने इन आंखों में फिर से समंदर उमड़ते देखा। शोर एकदम थम गया था। सब अब ईमा का जवाब सुनने को बेचैन थे। खामोशी बढ़ती गई और फिर टूट गई। आपको ऐसा क्यों लगता है मिस्टर मासील कि जो आप चाहेंगे वो पालेंगे? इतना जहरखुंद लहजा। वो साकित रह गया। मौत से खामोशी छा गई। शनाया चौंक कर सीधी हुई। मैं तो तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। उसने ईमा का हाथ थामने की कोशिश की। हाँ, वो मैं ईमान थी। वो झटके से पीछे हुई। मासील के चेहरे पर बेयकीनी सी छा गई। मैंने आपको इनकार किया था, बहुत पहले, शुरू से ही। इनकार का मतलब इनकार होता है मिस्टर मासील। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। दूर कहीं बिजली जोर से कड़की। बादल तेजी से अपनी जगह बनाने लगे। आसमान बरसने को तैयार था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाकी लड़कियों की तरह मेरी ना हाँ में बदल जाएगी? आखिर जानते क्या हैं आप मुझे? आखिर जानते ही कितना है आप मुझे? वो सारा गब्बार निकाल रही थी। ये सब करने से पहले आपने मुझसे मेरी मर्जी पूछी? नहीं ना, तो सोचा कैसे आपने ये सब? ईमान को लग रहा था कि उसकी दिमाग की नसें फट जाएंगी। दर्द की एक शदीद लहर उसके सर से उठी और पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले गई थी। वो अपना सर दोनों हाथों में थामती नीचे झुकी। ईमान। मासील बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ा था। वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। दूर रहे मुझसे। वो फिर से चिल्लाई। अब की बार बादलों ने गरजना शुरू किया। बहुत से लोग जा चुके थे। बहुत सारे लोग अब भी तमाशा देख रहे थे। मैं किसी और की इमानत हूँ, खयानत नहीं कर सकती। बारिश की पहली बूंद गिरी और मासील को अपना वजूद जलकर राख होता महसूस हुआ। और तभी वहाँ रोज आई थी। ईमा, ईमा, तुम ठीक हो? वो उसकी जानिब बढ़ी। मैंने बताया था ना तुम्हें कि मैं एंगेज्ड हूँ। ये भी बताया था कि मुझसे वफा नहीं होती। फिर भी तुमने इन्हें से सब करने दिया। वो अब रोज को दूर धकेलती उस पर चिल्लाई थी। मैं कोई बुत नहीं हूँ जिसे आप बनाकर अपने स्टूडियो में सजा लेंगे। मैं उम्मे ईमान हूँ और मैं किसी और की हूँ। अंगूठी उसके हाथ से छूटकर गिर गई। वो पलटी और भागी। उसने मुड़कर देखना गवारा नहीं किया। वो मासिल की हदों से दूर निकल जाना चाहती थी। बारिश मूसलाधार बरसने लगी थी। रोज भी उसके पीछे भागी, जबकि मासिल वहीं ढह गया। चारों जानिब जलती आग बुझ गई थी। अब धुआं निकल रहा था जो जल्द बुझने वाला था। सब राख हो चुका था। मासिल। शनाया को समझ न आया उसे रोना चाहिए या हंसना चाहिए। उसने मासिल के करीब बैठते उसको थामा। जैसे ही उसने मासिल को छुआ, अगले ही पल मासिल नीचे गिर गया था। उसे अस्थमा था। वो अपनी सांसें भूल चुका था। खूबसूरत शाम बसूरत रात का रूप धार चुकी थी। वो अपना इन्हेलर भूल आया था। आज बहुत अरसे बाद उसे अटैक हुआ था और ये ज़्यादातर किसी एलर्जी या फिर स्ट्रेस से होता था। और इस वक्त उसके साथ जो हुआ उसका अपनी सांसें भूलना बनता था। मासील, मासील, आंखें खोलो, सांस लो। वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, जबकि बारिश में दोनों का वजूद पूरी तरह भीग चुका था। 3 घंटे बाद वो दोनों अस्पताल में थे। अब वो ठीक था, पर पत्थर हो गया था। कोई किसी की इतनी मोहब्बत को कैसे धुतकार सकता है? वो किसी और की कैसे हो सकती थी? क्यों उसे कभी मासील की मोहब्बत नजर नहीं आई? वो रोना चाहता था, पर वो मासील द बुतसास था। वो कैसे रो सकता था? वो सपाट चेहरे के साथ ग्लास विंडो पर बहता पानी देखता रहा। उसे इस वक्त अपने आप और इस रात से नफरत हो रही थी। क्या सोचा था उसने और क्या हो गया था? भला उसने कैसे सोच लिया कि अगर ईमान उससे हंसकर बात कर लेती थी तो वो उसे मोहब्बत भी करती या उसकी मोहब्बत कबूल ही करती? वो पत्थर दिल थी। उसने आज तक मासील का दिल नहीं रखा था। आज वो पूरे मासील को कैसे रख लेती? और उसे कैसे पता ना चला कि वो किसी और की थी? उसे तो आज तक वो अपने आप की भी नहीं लगी थी। ईमान की बातें किसी हथौड़े की तरह उसकी समाज से टकरा रही थीं। ऐसे लग रहा था कि उसका दिल निकालकर कांटों पर फेंक दिया गया हो और फिर किसी बारीक कपड़े की तरह उधेड़ दिया गया हो। उसे ईमान का वो रूप नहीं भूल रहा। उसे लगा कि वो मर जाएगी। क्या मेरा वजूद इतना गलीज है? एकदम एकदम खुद से नफरत महसूस हुई। उसने खिड़की के परे आसमान को देखा और फिर आसमान पर बसने वाले को पुकारा। नफरत, नफरत और बस नफरत। मुझे यही मिला। उसने सांस लेना चाहा, पर आंसुओं का गोला गले में अटक गया और वो सांस न ले पाया। चलो मासील, घर चलते हैं। शनाया ने आकर उसका हाथ थामा। मासील ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। वो बुखार से तप रहा था। उसे पहले ही पिछले दिनों बुखार था और आज तो फिर बारिश में भीग गया था। खुदा किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? वो चिल्लाया और उसके साथ उसका फिर से सांस उखड़ा। सर्दियों में ये बीमारी बढ़ जाती थी। उसे खुद का बहुत ख्याल रखना पड़ता। शनाया ने उसकी कमर सहलाई और उसे इन्हेलर दिया। उसका दिल कर रहा था कि वो उम्मे ईमान उर्फ ईमा का जाकर मुंह नोच ले।
वो रोना नहीं चाहता था लेकिन तड़प रहा था। वो किसी और की कैसे हो सकती है? मुझे लगा था उसे मेरे लिए भेजा गया है। वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह अड़ गया था। दरवाजे पर मुसलसल बेल हो रही थी। ईमा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसे माइग्रेन का ऐसा अटैक हुआ था कि उसे लग रहा था कि आज उसके दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी। वो मेडिसिन ले चुकी थी लेकिन अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अब अपने मामूल के ट्राउजर शर्ट में थी। आंखें सूज चुकी थीं। रोज उसे घर तक तो ले आई थी पर वो बुरी तरह नाराज थी। वो उसे दवा देती अपने कमरे में चली गई। उसका यकीन था ईमान ने मासील के साथ ज्यादती की थी। ईमान को आज की रात किसी अजाब की माने लग रही थी। दरवाजे पर होती मुसलसल बेल उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह लगने लगी थी। वो उठी और जाकर दरवाजे के सुराख से झांक कर देखा तो शनाया को बाहर खड़ा पाया। उसका फिर से सर घुमा। वो दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती थी पर शनाया भीगी हुई थी। वो वहीं खड़ी रही और फिर बेल बजाती रही। मजबूरन ईमान को दरवाज़ा खोलना पड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला शनाया उसे देखते गजबनाक होती अंदर आई। ईमान को लगा वो मासील की सिफारिश करने आई होगी लेकिन उसने अंदर दाखिल होते ही ईमान को इतना जोरदार धक्का दिया कि वो बैलेंस ना रख पाई और घूमकर दाएं जानिब रखी मेज से टकराई थी। उसने एक वजनी भारी मोट उस पर एक उस पर एक वजनी भारी मूर्ति रखी थी। वो ईमान की पेशानी पर लगी और ईमान दर से करा उठी। वो बामुश्किल खड़ी हुई। समझती क्या हो खुद को? कोई हूर परी हो या कहीं की शहजादी हो? शनाया बुरी तरह चीख रही थी। पहले तुमने मासील को मुझसे छीना, अपनी अदाओं में फंसाया और अब तुमने इतना इतना बड़ा जख्म दिया। तुम्हारी वजह से वो आज मौत के मुंह में जाते जाते बचा है। वो उस पर चिल्ला रही थी जबकि ईमान ने अपनी पेशानी थाम रखी थी जिससे खून उबलने लगा। शोर की आवाज़ सुनकर रोज़ वहां आई और ईमान के बहते खून को देखकर उसकी आंखें फट गईं। मैंने तुम्हें मौका दिया, तुमने गवा दिया। आज के बाद यहाँ नजर मत आना। वो बेखौफ चिल्ला रही थी। गेट आउट, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। बिल आखिर रोज आगे बढ़ी। उसे मासील अपनी ईमा से ज्यादा अजीज नहीं था। इस मनहूस लड़की को गेट आउट करो। कर्ज है ये, जब से आई है जिंदगी अजाब बन गई है। वो ईमा की जानिब इशारा करते बाहर निकली। रोज ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अब ईमान की जानिब बढ़ी। उसकी हथेलियां खून से भर चुकी थीं। वो फर्श पर बैठी फूट फूट कर रो दी थी। शायद वो इसी लायक थी। वो कर्ज थी, हमेशा से, सबके लिए। बाकी अगली किस्त में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।